اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، یہ اعلان کیا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے شک جو لوگ تکبر کریں گے میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ فرمایا۔ دعا کا مطلب اللہ رب العالمین کو پکارنا، اللہ رب العالمین سے مانگنا، اللہ رب العالمین سے التجا کرنا، اللہ رب العالمین کو منانا، یہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، قربانی ہم لوگوں نے کی اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ دعا ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ دعا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، اب دیکھتے جائیے، ہم اور آپ دعا ہی کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ بندہ کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے، اس کے بعد جیسے آپ نیت باندھتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بعد بینی و بین خطایای کما بعدت۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہی کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ تو الدعاء هو العبادہ، دعا بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے جانتے ہیں؟ مسلمانوں کا ایک رویہ کیا بن چکا ہے کہ جب وہ مصیبتوں میں پھنسے گا، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، آفت آئے گی، تو پھر اللہ رب العالمین سے مانگے گا، اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا۔ لیکن جیسی ہی مصیبت ختم ہوئی، مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا، بیماری سے شفا مل گئی، وہ اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا ہے۔ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ ایک بندہ پریشان ہوتا ہے، اچھا آج کا مسلمان پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ پریشان ہے۔ انفرادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ایک بندہ پریشان ہے، ہم آپ، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک کو پریشانی ہے، اور ہر کوئی اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے۔ آپ عالمی پیمانے پر دیکھیں گے تو ہر دیش کا مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، اب اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو دعاؤں کو سن سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے سورۃ النمل کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے کہ جب کوئی لاچار بندہ، جب کوئی مصیبت زدہ بندہ پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ رب العالمین تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو دعا کو قبول کر سکتا ہے، تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے خود ہی جواب دیا، قلیلا ما تذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں گے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کہا، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ ایک اور آیت آپ سامنے رکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، میرے بندے آپ کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہاں ہے؟
تو آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں ان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو ابھی اس کی پکار، اس کی دعا اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کی دعا کو سن لیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن میرے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں جانتے ہیں؟ ہمارے اندر اخلاص نہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ آج کا مسلمان دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اچھا، اور ہر بندے کو یہ شکایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا، اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، تو آخر اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں سنوں گا، میں قبول کروں گا، تو آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ اور اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اس لیے آج ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ نہیں تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ہم اور آپ بارہا سنے ہوں گے یہ حدیث، اور میں بھی سنایا ہوں، ان ربکم حی کریم، کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ حیادار ہے، کریم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، ان یرفع الیہ یدیہ، جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، یاد رکھیے آپ ایسے ہی اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، نماز کے بعد ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مانگیں گے اللہ رب العالمین سے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں گے تو پھر قبولیت کا امکان اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اور بھی زیادہ قبول کرے گا اس دعا کو، اس لیے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگیں گے تو عاجزی، انکساری اس سے پیدا ہوگا۔ آج ختم ہو گیا، آج ہمارے ادھر یہ سسٹم، جب سے یہ اجتماعی دعا کا سسٹم ختم ہوا، لوگوں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب باہر کی مسجدوں میں جائیے، اجتماعی دعا وہاں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن جیسی ہی نماز ختم ہو گئی، ہر بندہ تقریباً اکا دکا چھوڑ کے تقریباً ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا۔ آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے، یستحی من عبدہ، اللہ رب العالمین شرماتا ہے اپنے بندے سے، ان یردہما صفرا، کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی کچھ تقدیریں ایسی بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معلق کر کے رکھتا ہے۔ تقدیر کا بحث اگر ہم چھیڑیں گے تو پھر بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ اور بھی زیادہ کنفیوز ہو جائے، میں سمجھا بھی نہ پاؤں، آپ سمجھ بھی نہ پائے۔ دیکھیے کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے معلق کر کے رکھتا ہے کہ اگر بندہ دنیا کے اندر دعا کرے، مانگے، تو پھر یہ چیز ایسا ہو جائے گا، اس طریقے سے میں بدل دوں گا۔ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَا، کہ دعا کے ذریعے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے اوپر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا کوئی آپ مصیبتوں میں گرفتار ہونے والے ہیں، یا کوئی چیز آپ تو آپ دعا کیجیے، ابھی سے آپ دعا کریں گے نا، آپ کی تقدیر میں کچھ اور ہے، کچھ تقدیر معلق ہوتی ہے، اللہ رب العالمین تقدیر کو بھی بدل دے گا۔ اللہ رب العالمین قادر ہے نا بدلنے پر، اللہ رب العالمین وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ رب العالمین قادر ہے، تو دعا کے ذریعے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے اور حدیث کا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرنے والا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کا بندہ شکایت کرتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے؟ غزہ میں آپ دیکھ لیجئے، فلسطین میں آپ دیکھ لیجئے، بوڑھے جوان اسی طریقے سے بچے چیخ چیخ کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟
میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں آج کے خطبہ جمعہ میں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اگر نہیں ہے تو، اور اگر کچھ برائیاں ہیں تو پھر اسے دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعا کی حیثیت کیا ہے جانتے ہیں؟ دعا کی حیثیت اسلحہ، اسی طریقے سے اسلحہ چلانے والے کی طرح ہے۔ اسلحہ مطلب ہتھیار، گن مشین آپ لے لیجئے، بندوق آپ لے لیجئے۔ مثال دی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، تلوار ہے، تلوار سے آپ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں، تلوار کے اندر وہ چھمتا ہے، وہ طاقت ہے، آپ ماریے کسی کے گردن پہ تو گردن کٹ جائے گی، تلوار کے اندر یہ طاقت ہے۔ میرے بھائی دیکھیے، سب سے پہلی بات کیا ہے، آپ کے بازو کے اندر بھی تو طاقت ہونا، آپ کے ہاتھ کے اندر بھی تو طاقت ہونا چاہیے کہ آپ تلوار کو اٹھائے۔ گن مشین کے اندر طاقت ہے، سامنے والے کو آپ قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن آپ گن مشین کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو آپ کیسے ماریں گے سامنے والے کو؟ کیسے آپ شکار کریں گے؟ آپ شکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دے کے سمجھایا، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک شخص کو سانپ نے ڈنک مار لیا، سانپ نے ڈنک مار لیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، دم کیا، زہر غائب ہو گیا، زہر ختم ہو گیا، اللہ الصمد۔ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھی، زہر ختم ہو گیا۔ آج اگر کسی کو ڈنگ مار لے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا زہر کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ختم کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ختم ہوگا؟ اس وقت جو سورہ فاتحہ تھا وہ الگ تھا کیا؟ آج کا جو سورہ فاتحہ ہے قرآن مجید کے اندر جو سب سے پہلی سورت ہے، یہ الگ ہے کیا؟ الگ نہیں ہے نا، وہی سورہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی اللہ شفا دینے والا آج بھی موجود ہے۔ تو آج ہم ایک مرتبہ کیا 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو بھی ختم نہیں ہوتا ہے زہر، کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر اس وقت جو طاقت تھی آج بھی وہی طاقت موجود ہے، لیکن ہمارے اندر طاقت موجود نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر وہ قوت، وہ جوش موجود نہیں ہے۔ وہی مثال علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ اسلحہ کی طرح ہے بالکل دعا، ٹھیک ہے، اس کے اندر تو طاقت بالکل اتنا ہی ہے، لیکن آپ کے بازو کے اندر بھی تو طاقت ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے اسلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ بیمار پڑتے تھے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس پہلے جاتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے شفا لکھا، شفا مل جاتی ہے ہمیں اور آپ کو۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ بیمار پڑتے تھے تو سب سے پہلے ہم لوگ کوشش کرتے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس سے پہلے ابھی ہم نے بتایا سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا، ایک نام سورۃ الشفا، سورۃ الشفا بھی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے تقریباً 14 یا 15 نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے کتنے نام ہیں؟ 14 یا 15، ان میں سے ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اگر شفا کی نیت سے اللہ رب العالمین کے اوپر یقین اور توکل رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے یا بیماروں کے اوپر دم کریں گے تو اللہ رب العالمین شفا دے گا، بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر توکل ہونا چاہیے۔ اچھا، تو پہلی چیز ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہے جانتے ہیں؟ آپ نے دعوت کا کام کرنا بند کر دیا۔ دعوت کا کام، سارے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا دعوت کا کام کرنے کے لیے، اور صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں۔ ہم غیر مسلموں میں کیا کام کریں گے؟ ہم تو آج اپنے آپ کو نہیں سدھر پاتے ہیں، ہم اپنے گھر کو نہیں سدھر پاتے ہیں، ہم اپنے فیملی کو نہیں سدھر پاتے ہیں، آج ہم اپنے معاشرے کو درست نہیں بنا پاتے ہیں، ہم مسلمانوں میں آج کام نہیں کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، تو ہم غیروں میں کیا دعوت کا کام کریں گے؟ اگر ہم دعوت کا کام، اصلاح کا کام کرنا بند کر دیں گے تو پھر یاد رکھیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری دعا نہیں سنے گا، قبول نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟
حدیث ہے صحیح سنن ترمذی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بتایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور ہر حال میں برائیوں سے روکتے رہنا. اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، تو اللہ رب العالمین کسی نہ کسی شکل میں تم پر عذاب کو نازل کرے گا. آج کا انسان عذاب کے اندر گرفتار ہوا کہ نہیں؟ جگہ جگہ آج اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ کل چوک میں 2-4 لوگ بات کر رہے تھے کہ ابھی دیکھیے کسی بھی معاملے میں آپ لوگ بات کریں آپس میں تو بہت جلدی اختلاف ہو جاتا ہے. پھر اختلاف ہوتے ہوتے یہ اختلاف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس نے بھی آستین اوپر کر لی، سامنے والے نے بھی آستین اوپر کر لی، پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لین دین کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، شادی بیاہ میں بھی ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے. باپ بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے، گفتگو کرتے کرتے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. 2 بھائی آپس میں گفتگو کر رہے، بات کرتے کرتے پتہ نہیں، ہاں اختلاف ہو سکتا ہے کسی معاملے میں، ذہن میں سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. آج اتنا زیادہ اختلاف ہوتا ہے. یہ اختلاف کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب تمہارے ائمہ، تمہارے گارجین حضرات جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے اور تم کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دو گے، الا جعل اللہ بأسہم بینہم، تو اللہ رب العالمین تمہیں آپس میں لڑا دے گا. آج آپس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ آج اختلاف کتنا ہے آپ دیکھ لیجئے، جگہ جگہ قدم قدم پر اختلاف. ایسے ہی آپ راستے پہ چلیے، کسی سے تھوڑا بہت کچھ ہو گیا تو میں بس اختلاف شروع، اور پھر اختلاف کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعوت کا کام کرو. لوگ کیا سمجھتے ہیں جانتے ہیں؟ دعوت کا کام کرنے کے لیے، اصلاح کا کام کرنے کے لیے حافظ بننا، پھر عالم بننا، پھر ممبر پر چڑھنا یہ ضروری ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ جس پوسٹ پر ہے، جس مقام پر ہے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں الحمدللہ آپ اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، دعوت کا کام کر سکتے ہیں.